وہ خدا جس نے ساری زندگی میری حفاظت کی اور مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ میں تیرا ابدی ہمیشہ کا صلہ ہوں۔ جنتیں تو ہوگی اور جنتیں ان گنت جنتیں ہیں، لیکن تیرا صلہ میں ہوں گا۔ بڑی شفقت، مہربانی اور محبت سے پیش آیا۔ میری کمزوریوں سے درگزر اور میری محبت اور نیکی پر نگاہ رکھی، حتیٰ کہ میری کمزوریوں کو بھی اپنی بادشاہت دکھاتا رہا کہ میں کامل ہو جاؤں۔ کل رات محمد صاحب کے جانشین آئے، اب میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ وہ نہیں چاہتے، لیکن ان جانشین کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی ابن طالب ایمان لا چکے ہیں روح کی دنیا میں، اور بیعت کر چکے ہیں اس بات پر کہ وہ میرے مددگار ہوں گے، کہ خدا کی وہ نبوت کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوں گے، کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا جو تورات، انجیل اور قرآن میں ہے۔ نئی زمین ہوگی، نئے انسان ہوں گے جن کا زندہ تعلق خدا کی ذات سے ہوگا، اور اس زمین پر جنتیں آئیں گی آسمانوں سے، اور نوروں کی مخلوق، فرشتے، اور یہ جنت، یہ زمین جنت کا نمونہ بن جائے گی، اور خدا دکھائی دینے والا خدا ہوگا، بادلوں میں دکھائی دیا کرے گا جب وہ چاہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے تیری ذریت سے، تیری نسل سے، یہ وہ زیدینی ہوں گے جو مددگار ہوں گے تیرے، ان کی نسل سے میری دنیا آئے گی اور میرا ارمان پورا ہو جائے گا۔ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی محبت چھا جائے گی ان لوگوں پر جو خدا کی قدر و قیمت کو پہچان لیں گے۔ یہ مراد شہد سے ہے۔ دودھ وہ سچائیاں، وہ معرفت الہی کے راز جو نہیں کھل سکے، خدا ان پہ کھولے گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہوں انسانیت میں کہ اس نے مجھ پر اپنے دل کے راز کھولے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو علی
اس معاملے میں محمد صاحب کو بھی کہہ چکے ہیں کہ میں خدا کے دل مسیح الزمان سے مخالفت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ خدا کی دنیا لے کے آ رہے ہیں، تو ہماری ساری مخالفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ محمد صاحب خاموش رہے، ان کی اپنی وجوہات ہیں، علی صاحب کی، عیسیٰ کی بھی اپنی وجوہات ہیں، بہرحال لیکن انہوں نے بیعت کر لی، ایمان لے آئے اور مدد بھی کر رہے ہیں یہ اہل بیت۔ کیونکہ میں اب گروپوں میں وقت نہیں دے رہا، اس کی وجہ ہے سوائے اپنے گروپ کے مجھے اثر نو تنظیم کے لیے، جو ہماری جماعت ہے، موومنٹ، ان کے ساتھ مل کر مجھے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے، ان کو وقت دینا پڑ رہا ہے، اس لیے کافی عرصے تک میں دوسرے گروپوں کو وقت نہیں دے سکتا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کا ہے، کہ وہ تعلیم جو خدا نے اتاری، جس کے متعلق کہا کہ جو تو نے سنا، دیکھا، مشاہدہ کیا میرے متعلق، اور جو سفر ہے تیرا میرے ساتھ کوہ مقام ہے، اس کو بیان کر۔ یہ چابی اور راز ہے کہ میری دنیا آ جائے گی، اور یہ جو ماضی کی دنیا ہے جو ابھی تک ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور خدا نے کہا جب میری دنیا اب شروع ہو گئی ہے تو مذہب کی صف بھی لپیٹ دی۔ کچھ نبی ناراض ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مذہب کی صف لپیٹی جائے، لیکن خدا نے ان کی کتابوں میں پہلے لکھوا دیا تھا کہ ان کے مذہب قیامت تک ہے۔ اب قیامت آ گئی، اور خدا نے یہ مضمون مجھ پر کھولا کہ قیامت سے مراد سچائی کی دنیا شروع ہوگی، سچائی کا سورج طلوع ہوگا، اور برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور میں خدا جو ہوں، میری قدر و قیمت کو نئے لوگ پہچانیں گے، نئی زمین والے۔ زمین تو وہی ہے، خوبصورت ہے، انسان بدل جائے گا۔ تو قیامت سے مراد خدا کی نئی دنیا ہے، تو قیامت تک کے لیے مذہب تھے، تو خدا نے اب مذہب ختم کر دی ہے۔ تو تمہیں ان نبیوں کو میرا پیغام یہ ہے، انہیں ضد بازی کاہے کی ہے خدا سے، چاہے محمد ہوں یا عیسیٰ ہوں۔ ہاں، موسیٰ جو بانی ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں اور مدد بھی کر رہے ہیں، بہت سے انبیاء مدد کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے۔ تو مراد یہاں پہ یہ ہوگی، ہمارا کسی نبی سے ذاتی معاملہ نہیں ہے، ہم جدات نہیں بانٹتے، اور انہیں بھی خبر ہونی چاہیے، ان کی کتابوں میں یہ نبوت ہے کہ اے محمد تو رب کو وعدہ خلاف نہ سمجھ، ہم ان جنتوں کو بھی ظاہر کر دیں گے جو چھپی ہوئی ہے، یعنی ایمان کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایمان سے مراد بن دیکھے، موت پر، آخرت پر، خدا پر، فرشتوں پر، وغیرہ وغیرہ، ایمان لاؤ۔ تو جب خدا کی دنیا آئے گی تو خدا کہہ رہا ہے ایمان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اور وہ مشاہدہ الہی کریں گے، تو ایمان کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو خدا نے ان کی کتابوں میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ اے محمد تیرے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا،
یہ وہ وعدہ ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہیں مضمون لمبا نہ ہو جائے۔ محمد صاحب کے جانشین آئے تو کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں جو ہمارے اور محمد صاحب کے درمیان ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کہاں تھے؟ میں نے 7 سال، حالانکہ یہ میرے مشن کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جمہوریت اور اسلام کی شریعت جو ہے وہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ جہاں بھی اسلامی شریعت آئے گی وہاں آزادی کا جنازہ نکل جائے گا، عورتوں کے حقوق مارے جائیں گے، اور انسانیت سے اس کا بولنے کا اختیار جو آزادی خدا نے دی وہ لے لی جائے گی، عورت کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، بلکہ اس کی ایک گواہی بھی نہیں قبول کی جائے گی، 2 گواہیاں ہوں۔ اور انسانیت کے جو حقوق ہیں جن کے لیے یورپین قومیں لڑ رہی ہیں، عرب میں تو وہ کہتے ہیں ہماری شریعہ ہے، لیکن نہ انسانی حقوق ہے، نہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور نہ ہی کوئی اختیارات ہیں کہ کوئی انسان آزاد خیالی سے اپنا خیال بیان کرے۔ اگر کرے کہ میں ایسا نہیں سمجھتا، میں یوں سمجھتا ہوں، اور قرآن کے یا حدیث کے تھوڑا سا مخالف ہو کے بات کرے تو اس کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی تم کہاں تھے؟ میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور پہلے بھی اور اب میں خاص کر خدا کے متعلق کتابیں لکھ رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا عرصہ تھا 7 سال کا، جو میں نے یورپ میں گھوم کر بتایا کہ مذہب کا دروازہ بند کر دیا خدا نے، مذہب کی برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور مذہب کی صف لپیٹ دی، کیونکہ قیامت شروع ہو گئی ہے۔ جو نبوتیں تھیں اور یہ نہیں سمجھے کہ سچائی کا سورج طلوع ہوگا، یہ ایک قیامت ایک ہے، قیامتیں تو اور بھی ہیں لیکن یہ ایک قیامت ہے۔ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور خدا کی ذات دکھائی دینے والی خدا ہوگی، ذات ہوگی۔ انسان خدا کی قدر و قیمت کو پہچان لے گا۔ اس قیامت کا ذکر ہے۔ اگر کوئی اور موقع ہوا اور مجھ سے پوچھا گیا تو پھر اور قیامتوں کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ اور قیامت سے مراد یہ بھی تھی، یہ مراد نہیں تھی کہ وہ اسے دوزخ میں بھیجو، اسے درمیانی برزخ میں اسے ساڑ دو، دوزخ میں نکلے ہی نہ کبھی، اسے جنت میں بچا دو، اس کے اجر دے دو۔ یہ کام خدا نہیں کرتا۔ وہ جہانوں کا رب ہے، مسلمانوں نے اسے اب مسلمانوں کا رب سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں نا، اپنی قرآن کو خود ہی شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین، ان گنت جہانوں کا رب ہے، اور مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ مسلمین کا رب ہے، ٹھوکر کھا لی۔ یہی کام عیسائیت اور دوسروں سے ہو رہا ہے۔ اور انجیل کہتی ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا، آنے والا آئے گا اور منادی کرے گا خدا کی دنیا کی، تو جوان جو ہیں وہ نبی ہو جائیں گے، نبوت کریں گے، اور بہت سے لوگ کشف دیکھیں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ مراد یہ ہے کہ روحانی حصے کھل جائیں گی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے جو ایمان کی دنیا ہے اس سے آگے اب
مذہب کی دنیا پیچھے رہ گئی ہے، روحانیت کی دنیا شروع ہو گئی ہے۔ جب روحانیت میں انسان کی آنکھیں کھل جائیں تو اسے پہلی بات یہ پتہ لگتی ہے کہ خدا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جو مذہبی کتابیں بتاتی ہیں، اس کو ساڑ دیا جائے گا، یہ ہمیشہ رہے گا دوزخ میں۔ یہ اب قیامت کا مضمون جو اب شروع ہوا میرے ساتھ وہ یہ کہ انسان کو پیدا کیا گیا تھا محبت کی تکمیل کے لیے، بے قرار محبت۔ تو اگر ہم یوں بھی کہہ لیں، اگر مطلب کہتے ہیں عبادت، بھکتی، پرستش، پوجا پاٹ، تو اس کو ایک درخت سمجھ لیں، اس کا پھل جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ اگر درخت پھل ہی نہیں لے کے آتا تو عبادتیں باقی سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس درخت کی جڑ پہ کلاڑا رکھا ہے، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ سارا کچھ کریں، لیکن اس کی عبادت کریں جس کو یہ بھلا بیٹھے۔ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ یہ پرستش، پوجا پاٹ سے مراد یہ تھی کہ یہ تھوڑا سا کم کر لیتے لیکن اسے بھلا نہ پاتے، کہ وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے۔ اپنی کتابیں خود ہی پڑھیں کہ میں تمہیں یاد کرتے رہوں گا۔ خدا کی محبت میں کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ انسان کی محبت محدود ہے، الفت محدود ہے، تو خدا نے گنجائش چھوڑ دی، تم یاد کر کے تو دیکھو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تو میں نے کہا جانشینوں سے، بھائی اب تم مجھے باتیں بتانے کے لیے آئے ہو، میرا تو وہ جو مختصر سا عرصہ تھا وہ میں نے بتا دیا محمد صاحب کا، کہ مذہب کی دنیا ختم ہوئی، اسلام کی دنیا ختم ہوئی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، سب کی دنیا ختم ہوئی۔ تو کہنے لگے جی وہ ہم اب بدلیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اب بدلے ہیں، یعنی کہ پھر کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چھپ گئیں کھیت، میں کتاب تو لکھنے سے رہا، تو ہاں تم بتا دو تو میں اپنا یوٹیوب پر میں کر دوں گا، اپنا یہ چڑھا دوں گا، جس نے سننا ہوگا سن لے۔ تو کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی بتا دے تو کہنے لگے محمد صاحب ہم سے بڑی ذاتی باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن محمد صاحب نے کہا کہ میں نے جو لعنت کی ہے یہودیوں اور نصاریوں پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، تو موسیٰ اور عیسیٰ نے شکایت کی خدا کو، تو خدا نے بھی یہی کہا کہ اگر اس نے لعنت ڈالی ہے دو مذہبوں پر تو دگنی لعنت اس کے مذہب پہ پڑے گی۔ تو پھر دکھایا محمد صاحب کو، تو وہ جانشین کہنے لگے، ہم سے ذاتی باتیں کرنے لگے علیحدہ، کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ بدترین مخلوق ہو جائے گی، اس کے علماء بھی، یعنی کہ جب ساری بدترین ہو گیا تو امت کیا دھری کی دھری رہ گئی۔ جب ساری امت ہی 72 فرقوں میں بٹ گئی تو سارے ہی بدترین مخلوق ہو گئے۔ تو محمد صاحب نے کہا کہ مجھے بتایا گیا، دکھایا گیا کہ یہ لعنت اب یہاں پہ لٹکی گئی سب سے زیادہ، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں 1500 سال سے۔
پھر محمد صاحب کو دکھایا گیا تو محمد صاحب نے ان جانشینوں سے وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارے سے پیچیدہ مسئلے پر بات چیت کرتے، اتفاق ہو جاتا تو صبح اٹھ کر کہتے وہی آ گئی ہے، اور وہ معاملہ لاگو کر دیتے۔ عورت کا معاملہ بھی یہی ہوا، پہلے آپس میں پیچیدہ مسائل پہ گفتگو ہوئی جو ان کے خاص جانشین ہیں، عمر ہو گئے، ابو بکر۔ پھر جب معاملہ طے پا گیا تو اگلے دن وہی آ گئی کہ ایمان والیاں پردے میں رہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو حکمت کے تحت محمد صاحب نے بہت سی باتوں کو کتاب میں لکھ دیا۔ اب یونیورسل ٹیچنگ جو اس کے مطابق یہ جو تعلیمات تھیں، اس کا کوہ مقام کی تعلیم سے خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکمت کے مطابق شریعہ کے اندر بھی جو شریعہ نافذ ہوئی، اس شریعہ میں سے بھی کچھ چیزیں ماضی میں عرب کے لوگ کرتے تھے، یعنی کہ وہ ان کی جو پرانی یعنی کہ عربی لوگ کرتے تھے، یعنی کہ شریعت پر، یعنی قتل کی سزا اور یہ فنا، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، وہ کچھ وہاں سے بھی لے لیا، کچھ موسیٰ سے لے لیا۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ محمد صاحب نے ہمیں بتایا یہ شریعت خدا کی نہیں ہے، لیکن میں لاگو اس لیے کر رہا ہوں کہ عربیوں کو ایک نظام چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے بھی قبول کر لیا۔ لیکن آج جو مسلمان ہیں اسی نظام کو وہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، 21ویں صدی میں ہے جو ہم رہے 21 سینچری میں، جبکہ جو علمبردار ہیں سعودی عربیہ جیسے، وہ اتار کے اس شریعت کو کوڑے میں پھینک رہے ہیں۔ دبئی ہو گیا، بلکہ جو پرنس سالمن ہے وہ تو اب جو یہ بیٹھے تھے عرب لیگ کے اندر، تو دبئی نے تو دروازہ کھول دیا۔ تو پرنس سالمن نے کہا، سالمن جو اب ہے، سلیمان جسے کہتے ہیں، کہ عرب جو ہے یہ یورپ کی طرح ہوگا، یعنی کہ عرب جو ہے وہ ڈیموکریسی، جمہوریت کو فالو کرے گا، اور ڈسکویں بھی بنا دی، عورت یورپین کی طرح لباس پہنے، بار بھی کھول دی جہاں پہ جا کے آپ شراب پئیں۔ دبئی میں تو پہلے ہی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ دبئی جو ہے وہ گیٹ وے ہے، دروازہ عرب کے یورپ کا کھلنے میں ہے۔ تو پرنس سلیمان نے اب جب یہ کام کر دیے ہیں تو آہستہ آہستہ یورپین قومیں بھی ادھر آئیں گی، اور وہی بات کہ قدر و قیمت جو طواف اور کعبے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بات تو اب یہ عربی جو ہیں جن کی جاہلیت کی انتہا نہیں، اگر تیل نہ نکلتا، وہ بھی مان گئے ہیں کہ اس شریعت سے اس کو اتار پھینکو تو بہتر ہے۔ تو محمد صاحب کہتے ہیں کہ اپنے جانشینوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ شریعت میں لاگو کر رہا ہوں حکمت کے تحت، یہ خدا کی نہیں ہے، اور جس طرح میں نے لعنت کی، یہ لعنتیں مجھ پہ ہو گئی۔ تو پھر کہنے لگے کہ وہ جانشین کہنے لگے ہمارے سے تب پیچیدہ مسائل پر بات چیت ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اور نبی آ جائیں اور جس نظام کو ہم بنا رہے ہیں، جس مذہب کو، اس کی دھجیاں ہی اڑا دیں کچھ اور کر کے، کیونکہ جو بھی نبی آتے جائیں گے وہ اپنی اپنی
نظام اپنی اپنی دنیا کم و بیشی کریں گے آگے پیچھے. تو فیصلہ کیا گیا قرآن میں لکھ دو خاتم النبی. یہی بات عائشہ نے کی تھی، جو مطلب سمجھا عائشہ نے، جسے سب سے زیادہ پیار تھا. خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین تو کہو، جیسے کہ زیورات میں کوئی انگوٹھی جس کا ہیرا بہت چمکتا ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ محمد صاحب کے بعد نبی نہیں ہے، لا نبی ہے بات. یہ چیتا جن سے سب سے زیادہ محبت کی وہ کہہ رہی ہیں. تو ان کے جانشین مجھے کہنے لگے کہ محمد صاحب نے اس مسائل پر ہم سے گفتگو کی کہ اگر اب یہ نبی آ گئے یا اوروں نے دعویٰ کیا تو ہماری جو نظام میں پیش کر رہا ہوں اس کا کیا ہوگا. اس کے پیش نظر اس بات کو کہ نبی نہیں آ سکتا. محمد صاحب وہ جانشین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم نے یہ لی تھی کہ فوراً میرے بعد نبی نہیں آ سکتا. جیسے کہ آپ سفیدی کریں ایک مکان کی اور وہ تازہ سفیدی ہو، آپ اسے کلر کریں فریش پینٹ، تو آپ کا دماغ تو نہیں خراب کہ دوسرے دن پھر شروع کر دیں پینٹنگ کرنا. وہ سفیدی خشک ہوگی، اس کا ایک زمانہ چاہیے، تو اس کے بعد پھر وہ دیواریں گندی ہو گئیں یا مکان یا کچھ بھی پھر آپ کریں گے. تو جانشین کہنے لگے ہم تو یہ سمجھ چکے تھے، یہ جو 4 جانشین ہیں، میں اب کیا کروں کہ فوراً عقب میں نہیں ہے نبی. تو جب محمد، تو جانشین کہنے لگے اس کے بعد پھر محمد نے کچھ ایسی ضد کی کہ کچھ چیزیں اور بیان کر دی جس سے اتنے ثبوت مل گئے کہ نبی آ ہی نہیں سکتا. کہ اے علی، تو میرے بھائی ہارون کی طرح ہے. تو موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن تو نبی نہیں ہے. ایک محل کی بنیاد دیکھی، اس محل میں ایک اینٹ خالی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں، محمد صاحب کہتے ہیں. محل مکمل ہو گیا. اور پھر یہ کہ اس طرح کی بہت سی باتیں کہیں کہ جس سے تاثر یہ نکلا کہ عمارت جو ہے نبوت کی مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد صحابہ نے کچھ سمجھا، تابعین نے کچھ سمجھا، بعد میں انہوں نے اور سمجھا. تو جانشین کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور کتاب لکھیں اس کے متعلق. میں نے کہا بھائی میں اور کتاب کیا لکھوں، میں نے 2 کتابیں لکھ دیں. میں نے محمد کو نبی سمجھتا ہوں، لیکن یہ جرم جو ہے اس میں نے لکھ دیا ہے کہ محمد صاحب نے نہ خدا کی طرف سے تھا نہ جبرائیل کی طرف سے. یہ محمد صاحب کی حکمت تھی. لکھ تو دیا میں نے، اور بہت سی چیزیں لکھ دی. اور پھر میں نے شریعت کے آنے بانے بھی سامنے رکھے ہیں. نہیں اور لکھے، میں نے کہا بھی میں اور کیا لکھوں، کیونکہ میری زندگی بڑی محدود ہے خدا کے بتانے میں. تو میں اس کے لیے تو اب کوئی کتاب نہیں لکھوں گا. 2 کتابیں میں نے لکھ دی تھی. اسلام شریعہ ڈزنٹ بلانگ ٹو جرمنی اینڈ یورپ. جہاں جہاں جمہوریت جائے گی کہیں بھی یہ شریعت اگر پیرالل اپنے شہر بنائے گی تو جمہوریت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جنازہ نکل جائے گا. ایک ملک میں سما ہی نہیں سکتے، نہ ایک دنیا میں سما سکتے ہیں. تو مسلمان جو ہیں اب کیونکہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، انہیں نظر کچھ آتا نہیں، روحانیت ہے نہیں. تو اس پرانے نظام کو یہاں لا کر انسانیت کو بھی خطرے میں ڈالیں گے اور جنگا خانی بھی کریں گے. جنگ خانی یورپ کا بھی ستیہ ناش ہوگا اور امن بھی ختم ہو جائے گا. پھر اور بہت سے سال چاہیے خدا کی دنیا کے لیے. تو پھر جانشین کہنے لگے کہ میں نے محمد صاحب نے کہا ایک دن
کہ جب وہ دنیا آئے گی خدا کی تو وہ جو بھی کوئی ٹیلے پہاڑ وغیرہ یعنی کہ خدا انہیں اڑا دے گا، پدرے کر دے گا۔ تو محمد صاحب کہنے لگے میں نے لکھ تو دیا ہے لیکن وہ اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام سب سے زیادہ رفع ڈالے گا، سب سے زیادہ مصیبت کا باعث بنے گا۔ تو لیکن میں نے لکھ دیا، لیکن اس سے مراد اب مسلمان کچھ کسی اور کو لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ بھی بتا دوں گا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ میں نے اور باتیں بھی کرنی ہیں، کہ مجھے بتا دیا گیا تھا جبرائیل نے کہ اسلام آخر میں ختم ہو جائے گا، یعنی کہ نام کا اسلام رہ جائے گا، کام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ کہ رحم دل جو ہیں وہ عیسائی ہوں گے، تو محمد صاحب نے کہا یہ چھا جائیں گے، یہ نہیں چھائیں گے، میں تھوڑا سی اس غلطی کا ازالہ دور کر دیتا ہوں۔ محمد صاحب نے یوں دیکھا کہ وہ چھا جائیں گے عیسائیت، نہیں، مذہب ان کا بھی نہیں چھائے گا، یہ بھی کھوکھلے ہو گئے۔ رحم دل ہے، اور رحم دل شخص جو ہے وہ نئی تعلیمات کو قبول کر لے گا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ حق ادا کر دیا مجھے قتل کرنے کا، لیکن بچانے والا اس سے زبردست ہے۔ دیکھیں نا، غلطی کی جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس دنیا میں ہم قانون حرکت میں آتا ہے، ہم سزا دیتے ہیں، رحم نہیں کھاتے اس پہ۔ یونیورسل قانون جو ہے وہ اور ہے، جب وہ آ جائے گا خدا کی دنیا، قدر و قیمت، تو قانون سے اوپر جو بالادستی ہوگی وہ محبت الہی ہوگی۔ میں ایک بات پیش کرتا ہوں، ہمارا قانون ہے کہ کوئی جرم کرے، گناہ کرے، اس کو سزا ملے گی۔ اب تورات اور انجیل میں بھی، لیکن یہاں مخاطب مسلمان ہیں، جب آدم نے غلطی کی، سچے رستے سے بھٹک گیا، تو اس کی تو سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ پڑھ لیں اپنا قرآن، جب یہ معاملات ہو گئے تو فتاب علیہ، خدا کو رحم آ گیا، انہ هو التواب الرحیم، اس سے بڑھ کے رحم کرنے والا کون ہے؟ رحم آ گیا، کیونکہ خدا نے سزا جزا کے لیے بنائی نہیں تھی دنیا۔ وہ اب میں راز کھول رہا ہوں کہ محبت کی تکمیل کے لیے کہ انسان کامل خدا کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اس کا ہو جائے۔ یہاں مراد میری قرآن سے آیات نکال کے دکھانا نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھانا ہے، یہ بے سمجھ ہے۔ جیسے وہ ان کی کتاب میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہنے والا جو خالق ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ لوگ دکھائیں گے جو خدا کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے، ان کی محبت کا حال یہ ہوگا کہ وہ خدا کی محبت کو کہیں بھی تقسیم نہیں کریں گے۔ ان کی محبت خدا کی پہلی اور آخری محبت ہوگی، اور اس کے اندر پہلی بھی محبت، ہمیشہ کی بھی محبت، آخری محبت بھی خدا کی ہوگی۔ جو اس محبت الہی کے سمندر میں آئے گا اس کے لیے بھی محبت ہوگی، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ جو انکاری ہوں خدا کی دنیا، خدا کی ضرورت کو ہی ختم کرنے کی کوشش کریں اس دنیا سے، ان کے لیے بھی ہوگی۔
نہیں، ان کے لیے وہ سخت ہوں گے، کوئی کمپرومائز تعاون وغیرہ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کا ذکر خدا کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جہاں سے میری قدر و قیمت جانی جائے گی۔ تو پھر میں نے ان سے جانشینوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، حقیقی بات یہ ہے، چاہے تم مجھے کتنے راز بیان کر لو، میں بتاتا جاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب محمد صاحب آئے، محمد عربی، اس وقت ہندوؤں میں سینکڑوں خدا، عربوں میں سینکڑوں خدا۔ عیسائیت جو بیٹا خدا کی دنیا لانے کے لیے آیا تھا، اس نے ہی 3 خدا بنا دیے، گاڈ، سن، ہولی اسپرٹ۔ 3 نہیں بلکہ 4، مریم کو بھی بیچ میں شامل کر لیا۔ تو میں نے کہا ان جانشینوں سے ذرا غور کرو، پوری دنیا پر خدا کی توحید الہی پر اندھیرے چھائے ہوئے تھے، تو ذرا یہ بھی تو سوچو کہ محمد صاحب نے ایک ایسا کام کیا ہے، چاہے تلوار کے زور سے ہی کیا، کیونکہ وہ بندے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ زمانہ ہی یہی تھا۔ خون کیا، وہ خون کی تلوار تو آج بھی لٹکی ہوئی ہے اسلام کے اوپر، لیکن کم سے کم انسانیت کو یہ تو خبر ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو، تم مجھ پہ ہی دیکھ لو، اگر محمد نہ آتے تو تم لوگوں نے بھی وہ نیازیں اور چڑھائیاں چڑھانی تھی، حبل پر اور لیل پر، اور پتہ نہیں کتنے کتنے تمہارے خدا تھے، تو تم نے بھی اپنا جہالت میں مرنا تھا۔ اور میں اسلام پاکستان میں پیدا ہوا، لیکن اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں نے بھی وشنو شیو کی پلیٹیں چاٹنی تھی۔ تو یہ تو ایک انعام ہے جو سب سے بڑا کام کیا ہے محمد صاحب نے۔ اس کی مثال میں یوں کہہ دوں گا کہ دیکھیں، آپ کو کبھی آپ جرمانہ ہو جاتا ہے، آپ ریڈ لائٹ کراس کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرمانے ہوتے رہتے ہیں آپ کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، لیکن ایک دن آپ کا جیک پاٹ نکل آتا ہے 100 ملین 200 ملین کا، تو وہ سارے جرمانے بھی آپ پے کر دیں گے۔ تو محمد صاحب کا یہ جو توحید اللہ کا ہے، یہ بہت بڑا جیک پاٹ ہے۔ اور چھوٹے موٹے پھر، کیونکہ خدا کی ذات تو کسی کو نا حساب کتاب کرتی ہے، جو دی گئی تھی یہ طاقت، کیونکہ انسان خدا کو چھوڑ بیٹھا تھا، تو یہ اختیار فرشتوں کو دے دیا تھا۔ اب وہ فرشتے مذہبی بنائے، انہوں نے واپس لانے کی کوشش بھی کی کہ یہ ریل پٹری پہ چڑھ جائے، ابھی تک پٹری پہ نہیں چڑھے، حتیٰ کہ زمانہ آ گیا مسیح الزما کا اور قیامت کا، جو خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ تو قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت کی جو نئی زندگی وہ مجھ سے شروع ہوگی، ماضی سے نہیں شروع ہوگی۔ تو یہ جتنی کتابیں ہیں یہ میرے متعلق بتاتی ہیں کہ اس کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں، نیا زمانہ، نیا آسمان، نئی زمین، اس کے بعد مذہبوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جیسے جیسے کہتے ہوں میں کر دوں گا یوٹیوب پر، کہنے لگے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا کر لو جتنی کرنی ہے۔ جب وہ ہم بات یا کوئی پیچیدہ مسئلے پہ ایک ہو جاتے تھے تو اس کے فوراً بعد وہی آ جاتے تھے۔ تو میں نے کہا تمہاری مراد یہ ہے کہ محمد صاحب اپنی حکمت سے؟ کہنے لگے ہاں اپنی حکمت سے۔ میں نے کبھی وہ میں نے لکھ تو دیا ہے کہ قرآن میں 5% بھی سچائی نہیں ہے، 5 یا 10% میں نے لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جبرائیل کے ذریعے خدا کے یونیورسل پیغام بھی ہیں، تو ان کو میں نہیں بولنا۔ تو آج بھی اگر مسلمان کچھ کرنا چاہتا ہے تو شریعت پہ غلط ہو لگانا چھوڑ دے، یہ تو نہیں آنی۔ جیسے ماضی کا کوئی دن گزر جائے، اس نے واپس نہیں آنا۔ تو اگر کوئی عیسائی یا یہودی یا مسلمان کرنا چاہتا ہے تو انسانیت کو خدا کی طرف بلائے۔ اچھا اب وہ واقعی چلو بلا لیں گے،
یہ کہتے ہیں ہم اچھا یہ کام کرتے ہیں. پھر وہ پوچھیں گے کیا تیرا تعلق خدا کے ساتھ ہے؟ وہاں یہ گونگے ہو جائیں گے, نہیں میرا تھا نہیں ہے, میرے نبی کا تعلق تھا. تو وہ کیا, وہ ڈڈوں کی آواز, تڑاکو تڑاکو تڑاکو, میرا باپ سلطان تھا. اور بھائی تو کچھ نہیں ہے. تو ہمیں ضد بازی نہیں کرنی. اور جو نیا مسیح الزماں ہے جو بتا رہا ہے کہ ون فیملی ورلڈ, ایک انسانیت کا خدا ہوگا, ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. یعنی کہ اپنے خاندان کے اندر ہم سب کچھ کر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہاں قانون بھی لاگو نہیں ہوتا, وہاں محبت لاگو ہوتی ہے خاندان میں. اگر کوئی کام غلط ہو جائے تو ہم بچاتے ہیں, چھپاتے ہیں, اس لیے کہ محبت قانون سے اوپر ہے. تو خدا نے کہا اب یہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کی وحدت, جس کا میں ہوں گا دائرہ. تو جس کی وحدت ایک انسانیت کا خاندان ہو, جس کا محور خدا کی ذات ہو, اسے کہا جاتا ہے نیا آسمان اور نئی زمین. تو کچھ اور باتیں بھی ہیں. کہنے لگے کہ محمد صاحب نے اسلام کو اتنا بلاک کر دیا, یعنی کہ رکاوٹیں کھڑی کر دی, لا نبی ہے. میں نے کہا بھئی اب وہ تو ہو گیا کام. محمد صاحب نے کچھ اور کہا, حدیثوں میں کچھ اور کہا, قرآن میں کچھ اور کہا, اور کچھ باتوں سے یہ بھی بتا دیا کہ نبی آ سکتا ہے. تو لیکن اب تو وہ گنجل پڑ گئے. طالبان ہو, عیسی ہو, وہ قرآن پڑھ کے ہی تو بندے مارتے ہیں. قرآن پڑھ کے ہی تو وہ اپنے مسلمانوں کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں. قرآن پڑھ کے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ ایک لمبا مضمون ہے. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے, خدا کے لیے نئے زمانہ کا مسیح الزماں جو ہے, میں زمین کا مسیح نہیں ہوں, خدا نے کہا زمانوں کا مسیح ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس زمین سے مستقبل میں انسان دوسرے سیاروں میں, ستاروں میں بسیں گے, تو میری تعلیمات وہاں تک جائیں گی. تو میں بڑی بنتی کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھو جس میں بہت سے راز الہیوں کے سمندر ہیں, اور مددگار ہو جاؤ خدا کے, کیونکہ نئی دنیا کا پرانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ خدا کی ذات نئی دنیا دیتی ہے. تو ساری نبوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اب کہ خدا کی ذات اپنی منشا نیا آسمان پورا کرنا چاہتی ہے, نئی زمین, نئے لوگ ہوں گے جو آپ سے اور مجھ سے بہتر سمجھنے والے, بہتر کہنے والے. تو یہ پیغام تھا. کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, وہ میں نے پوائنٹ لکھے تھے, وہ بھی میں آپ کہیں گے تو بیان کر دوں گا. لیکن اب مردوں کو اپنا مردہ دفن کرنے دو, اور ذرا تم آگے آ جاؤ اور مسیح الزماں کی مدد کرو, کہیں تم بھی مردے نہ ہو جاؤ. کیونکہ وہ ایک تو مرا ہے, اور اگر تم نے پیغام کو نہیں سمجھا اور روحانیت کو نہیں سمجھا جو میں راز الہی لے کے آیا ہوں, تو تم بھی مردے ہو. دفن کرنے گئے اس مردے کو تو تم سارے بھی مردے ہو, کیونکہ تمہاری روحانی حصے اندھے ہیں, روحانی حصے بند ہے. تو یہ پیغام تھا. تو میں پھر کہوں گا کہ اگر تم دوڑ کے اندر نبی بھی بن جاؤ, کیونکہ خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی, دوڑ میں نبی بھی بن جاؤ, مسیح بھی بن جاؤ, مجھ سے بھی آگے ہو جاؤ, تو مجھے رونا کہے گا, میں تو خوش ہوں گا, کیونکہ میں تو والدین کا دل رکھتا ہوں. کیا والدین کبھی روتے پیٹتے ہیں کہ میں موچی تھا, میرا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا, میں موچی تھا, میں مزدور تھا, میرا بیٹا بن گیا وزیر. بلکہ ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اس لیے ہمیں خدا کو والدین کی طرح دیکھنا چاہیے. تو 2-4 پوائنٹ ہیں, وہ میں نے اگلی دفعہ کے لیے رکھے ہوئے, کہیں گے تو میں وہ بھی بیان کر دوں گا. تو بہت بہت شکریہ.